بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 55 تین آیتیں میں آپ کے سامنے سکتے ہو. ان آیات مبارکہ سے پہلے نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خصوصی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے. ان میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جن ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور ان کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں وہ سب آپ کے لیے حلال اور جائز ہیں. جتنی عورتیں جتنی بیویاں بھی آپ کی ہیں جن کے مہر ادا ہو چکے وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں جبکہ عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ حلال نہیں. اسی لیے جو لوگ نئے اسلام میں آتے تھے اور ان کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ 4 رکھ لو باقیوں کو فارغ ہو. لیکن حضور کے لیے فرمایا کہ آپ کے نکاح میں جتنی بیویاں ہیں جن کے مہر ادا ہو چکے ہیں وہ سب آپ کے لیے درست اور جائز ہیں. دوسرا خاص حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا کہ جو آپ کے قبضے میں باندیاں ہیں شرعی لونگیاں شرعی باندیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے بالکل درست ہیں جتنی بھی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس شرعی لونگیاں 3 آئی تھیں جن میں سے ایک کو آزاد کر دیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور ان کو بطور بیوی کے اپنی بیوی بنا لیا اور 2 آپ کی باندیاں ہیں حضرت ریحانہ جو بھی یہودی قبیلے سے آئی تھیں اور ایک حضرت ماریہ تھی جو مصر سے آئی تھی بطور گفت و تحفہ. باندیاں تو مسلمانوں کے لیے بھی اگر باندیاں ہوں آپ کو ہے نہیں ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی جتنی باندیاں بھی کسی مسلمان کے پاس ہیں تو جائز ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی یا خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ جس طرح آپ کے بعد آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح درست نہیں تو آپ کی باندیوں سے بھی نکاح درست نہیں. یہ ہے اصل میں خصوصیت کی بات. تیسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی کزن جو چچا کی بیٹیاں ہیں پھوپھی کی بیٹیاں ہیں خالہ کی بیٹیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے درست ہیں لیکن بشرطے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو.
جنہوں نے ہجرت نہیں کی مکہ سے مدینہ تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ان میں صرف حضرت زینب آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی جس سے آپ کا نکاح ہوا، ام ہانی بھی آپ کے چچا کی بیٹی تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ اس سے نکاح کیا جائے، لیکن چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی حضرت علی کی بہن، ان سے نکاح آپ نہیں ہوا۔ یہ تین خصوصیت ہو گئی۔ چوتھی تھی وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اگر کوئی مومنہ عورت بغیر مہر کے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہبہ کر دے، خود کو پیش کر دے بغیر مہر کے، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یعنی مومن اور مومن رہیں ان کو مہر دینا ہی پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ اس کو معاف کر دے کل یا بعد، لیکن مہر لازمی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اگر کوئی خاتون شروع سے کہے کہ میں مہر نہیں دوں گی تو بھی آپ کے لیے وہ جائز تھی، لیکن اس میں مومنہ کی شرط کتابیہ نہیں۔ یہود و نصارہ کی کوئی عورت ہو تو اس کو مہر یعنی دینا پڑے گا، وہ بغیر اگر مہر کے خود کو پیش کرے تو وہ نہیں۔ مومنہ عورت جو ہے وہ بغیر مہر کے خود کو پیش کرے تو آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خصوصیات میں یہ بھی تھی کہ متعدد بیویوں کے باوجود آپ پر ان کے درمیان برابری کرنا ضروری نہیں تھا۔ یعنی اور مسلمانوں کے تو لازمی ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان میں برابری کرنا، کھانے پینے میں، رہائش میں، وقت دینے میں، یہ لازمی ہے، واجب و ضروری ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ پابندی نہیں تھی۔ آپ جس بیوی کو جتنا وقت دینا چاہیں یا جتنی چیز کوئی دینا چاہیں آپ کے لیے جائز تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو رعایت حاصل تھی کہ اگر کسی بیوی کو کم وقت دیا، بعد میں آپ نے اس کو زیادہ وقت دے دیا تو یہ پھر جائز تھی۔ کہ کسی کو پہلے کم وقت دیا بعد میں زیادہ دے دیا، اس کی بھی آپ کو اجازت تھی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پابندی اللہ نے اٹھا دی کہ آپ کے لیے سب کو برابر وقت دینا ضروری نہیں اور سب کے ساتھ برابر معاملہ کرنا ضروری نہیں، تاکہ بیویوں کو جو وقت بھی آپ کی طرف سے ملے اس پہ وہ راضی اور خوش رہے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہمارا حق تو ہے ہی نہیں، اور حق نہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کچھ ٹائم دے رہے ہیں ان کی مہربانی ہے، تو وہ شکریہ ادا کریں گی اور کسی قسم کی پریشانی ان کو نہ ہوگی۔ اور یہ پابندی حضور علیہ السلام سے اس لیے اٹھائی گئی تاکہ کار نبوت میں آپ کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، آپ آزادی سے دین کا کام، نبوت کا کام، تبلیغ کا کام انجام دیتے رہیں۔ یہ ذہنی ٹینشن آپ کو نہ رہے کہ میں نے تو فلانی کو کم وقت دیا ہے تو اس کو اتنا وقت دینا ہے، تو یہ پابندی سے اٹھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام اپنے اعلیٰ اخلاق کردار کی وجہ سے اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل و انصاف کرتے تھے، ہر چیز دینے میں بھی اور ٹائم دینے میں بھی۔ بلکہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جتنا میرے بس اور اختیار میں ہے اتنا تو میں بیویوں میں عدل و انصاف کرتا ہوں، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں، یعنی دل کا میلان اور جھکاؤ اگر کسی کی طرف زیادہ ہے تو وہ تو اختیار کی بات نہیں ہے، تو اس میں میری گرفت نہ کرنا، اس میں مجھے نہیں پکڑنا، یعنی جو میں کر سکتا ہوں اختیار سے وہ تو میں انصاف کرتا ہوں، لیکن اب دل کا رجحان کسی کی طرف زیادہ ہے یہ تو کنٹرول میں نہیں ہے، اس میں مجھے نہ پکڑنا۔ آپ اس قدر برابری کا خیال رکھتے تھے کہ سفر میں یہ پابندی نہیں ہو گئی، یعنی عام آدمی کے لیے بھی اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ سفر میں کسی
کسی کو بھی ساتھ لے جانا چاہے تو یہ پابندی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس میں بھی برابری کرے، لیکن گھر میں برابری ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اس کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ آپ باقاعدہ قرآن اندازی کرتے تھے اور قرآن میں جس بیوی کا نام آتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے۔ حالانکہ یہ پابندی عام آدمی کے لیے بھی نہیں، حضور کے لیے تو ویسی پابندی نہیں۔ اس کے بعد ایک خصوصی حکم یہ آیا کہ اب تک جو بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں اس کے بعد اور کسی بیوی سے نکاح آپ کا جائز نہیں۔ یعنی شروع میں یہ پابندی نہیں تھی کہ آپ جتنی بیویاں چاہیں، لیکن بعد میں اللہ نے یہ پابندی لگا دی کہ اب جو آپ کے نکاح میں ہیں اس سے زیادہ اور شادیاں آپ نہیں کر سکتے اور بیویاں آپ نہیں لا سکتے، اگر کہ ان کا حسن و جمال آپ کو پسند بھی رہے۔ یہ حکم کیسے آیا؟ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب تک جن کا ذکر ہوا، اب تک ذکر یعنی جن کے آپ نے مار ادا کر دیے، وہ آپ کی چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بہنیں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں، اور وہ خاتون مومنہ جس کے جو خود کو بغیر مار کے پیش کرے، تو ان کے بعد یعنی اس کے علاوہ، اس قانون کے علاوہ اور آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن سیدھا سادہ معنی اس کا یہی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ یہ کہ موجودہ بیویوں کے بعد حضور نے اور شادیوں پہ پابندی لگائی کہ جو بیویاں اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں بس اب وہی بیویاں رہیں گی اور آپ نکاح نہ کریں۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے گزر چکا ہے کہ بیویوں نے آپ سے جنگ خیبر کے بعد کچھ اخراجات کے زیادہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا اخراجات زیادہ کیے جائے، تو اس پہ نبی کریم علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے اور ایک مہینہ تک آپ الگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کریں، اگر وہ دنیا چاہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، زیادہ مال و دولت چاہتی ہیں، زیادہ خوشحالی چاہتی ہیں، تو آپ ان کو کہو کہ آؤ میں کچھ تم کو دے دلا کر رخصت کر لیتا ہوں جی، اور اچھے طریقے سے رخصت کر لیتا ہوں۔ اور اگر وہ اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور آخرت کو چاہتی ہیں اور دنیا کی زیب و زینت کو زیادہ مطالبہ نہیں چاہتی، تو پھر یہ کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑے درجات تیار کر رکھے ہیں، تو یہ اختیار یعنی ان کو دیا گیا۔ تو سب سے پہلے نبی کے سن یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ سے کہی کہ یہ بات تمہیں کہتا ہوں، اور تو اس کا جواب دینے میں جلدی نہیں کرنا، ماں باپ سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ اس میں مشورے کی کون سی بات ہے؟ اس میں مشورے کی کیا بات ہے؟ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں اور مجھے کسی قسم کے مطالبے سے سروکار نہیں۔ اس کے بعد دوسری بیوی سے کہا، سب نے متفقہ طور پہ کہا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے بس۔ تو جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دنیا کی ہر چیز پر پسند کیا تو اللہ نے یہ قانون بھیج دیا کہ بس آپ کی یہی بیویاں رہیں گی، ان میں آپ نہ تو بڑھا سکتے ہیں نہ آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے کچھ پروسے کریں اور نہ تو آپ کو ان کو طلاق دینے کی اجازت ہے، نہ ان پہ کوئی اور بیوی لانے کی اجازت ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے آپ کی بیویاں قرار دے دیا اور ان پر مزید بیویاں لانے کو منع کر دیا۔ مگر یہ کہ یعنی باندیوں کے بارے میں یہ قانون ہے، باندیاں جو ہیں
وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، باندیاں منقوہہ یہی رہے گی، اس سے زیادہ نہیں، باندیاں اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا۔ آج جو میں نے آیات بھی تلاوت کی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے آداب بیان کیے گئے۔ دراصل یہ خصوصی آداب نہیں ہیں، عام مومنوں کے لیے بھی اسی قسم کے آداب ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے کچھ زیادہ اہمیت ہے ان آداب کی کہ ان کے گھر میں آنے کے لیے اس کا خیال رکھا ہے، جیسے عام مومنوں کے لیے بھی آداب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو۔ بیوت اس لیے کہا کہ ہر بیوی کا کمرہ الگ تھا، تو ایک گھر نہیں تھا، ان کے جتنی بیوی جتنی گھر تھے، تو کسی بیوی کے کسی گھر میں بھی آپ داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت ملے تو آؤ۔ تو گھروں میں داخلے کے بارے میں یہ قانون عام ہے، کسی آدمی کے گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں، اور یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ ان کو بتا دو، اپنے آنے کے بارے میں بتا دو، اور بتانے کا طریقہ یہ کہ وتسلموا علی اہلہا، گھر والوں کو سلام کرو۔ تو اس وقت طریقہ کار اور سنت بھی یہ تھا کہ دروازے کھٹکھٹاتے نہیں تھے، ایسے آواز نہیں لگاتے تھے، بلکہ السلام علیکم، وہ بھی اتنی آواز کے ساتھ کہ اندر کوئی جاگ رہا ہے تو سن لے، اور سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، یعنی بہت زور سے بھی نہیں، بہت آہستہ آواز سے بھی نہیں کہ آواز نہیں پہنچی۔ تو گھر بھی مختصر سے ہوتے تھے، ایک کمرہ، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، آسانی سے آواز پاس ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ السلام علیکم، تھوڑے سے وقفے بعد پھر السلام علیکم، پھر تیسرے وقت السلام علیکم۔ اگر تیسرے سلام کا جواب نہ آتا تو پھر واپس ہو جاتے تھے۔ یہی نے فرمایا کہ تیسرے سلام کا جواب نہ آئے تو پھر واپس ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو گھر میں کوئی نہیں ہے یا وہ تمہارے اس وقت آنے کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ تو اس زمانے میں تھا، اب بھی طریقہ یہ ہے، لیکن اب چونکہ گھر ہو گئے، بڑے بڑے دیواریں ہوں گی مضبوط، گیٹ مضبوط، تو سلام کی آواز کم ہی جاتی ہے، اندر بڑے کمرے ہوتے ہیں۔ تو اب جو اندر والوں کو باخبر کرنے کے ذرائع ہیں، ان ذرائع کو استعمال کیا جائے، چاہے ٹوٹی کھڑکائی جائے جی، یا جو بیل بجائی جائے، یا آپ کے پاس فون ہے تو فون کر کے ان کو بیل بتائیں۔ تمہارا کوئی بھی طریقہ ایسا ہے کہ جس سے آپ اگلوں کو بتا دیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، اور وہ باقاعدہ آنے کی اجازت دیں تو اس وقت آؤ، نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ یہ عام قانون ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ خاص طور پہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ الا طعام، اگر تمہیں بالخصوص کھانے پہ بلایا گیا، کھانے پہ بلایا گیا تو غیر ناظرین اناؤ، یعنی قبل از وقت نہ ہو کہ تم کھانا پکنے کو دیکھ رہے ہو، انتظار کر رہے ہو، بلکہ کھانا پک جائے اور جب وہ تقسیم ہونے لگے اس وقت۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ صاحب خانہ گھر والا قبل از وقت آنے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ خود ہی چاہتا ہے کہ کوئی آئے گپ شپ ہو، دیر تک بیٹھا رہے، تو کوئی ایسی بات اس سے کرے بھی آ سکتی۔ لیکن اگر کوئی گھر تنگ ہے، جیسے کچھ زمانے میں تنگ ہوتے تھے، مہمانوں کو بٹھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو ایک آدھ کمرہ، وہیں کھانا بھی پک رہا ہے، وہیں مہمان بھی بیٹھے ہیں، وہیں گھر والے بھی ہیں،
تو یہ بڑی مشکلات ہوتی تھی. اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے. ایک سے زائد کمرے ہیں یا مہمان خانے ہیں تو مہمان اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ قبل از وقت آنے پر میزبان پریشان تو نہیں ہو رہا. اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو وقت سے پہلے اب بھی نہیں آنا چاہیے. جو ٹائم دیا ہے ٹھیک ہے، اس کا آنا چاہیے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا ذکر کسی گزرا ہے، جو آپ کے متبنہ حضرت زید کی بیوی تھی، اور ان سے طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کا نکاح آپ سے کیا اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ یہ دستور تھا. تو اللہ نے ان کا نکاح آپ سے کرا کر اس رسم کو توڑا. تو حضور علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے باخبر کرنے کے لیے خاص ولیمے کا اہتمام کیا. ورنہ نبی کریم علیہ السلام ولیمہ کرتے تھے لیکن اس کا وہ خاص اہتمام نہیں تھا. یعنی نکاح ہونے کے بعد دعوت ولیمہ سنت تو ضرور ہے، لیکن کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، سنت مستحبہ. اگر کسی کی توفیق ہے یا جتنی توفیق ہے تو اتنی کر لے، نہیں توفیق تو کوئی بات نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیا اور کوئی ولیمہ نہیں کیا اس کو، یا بعض نکاح کیا تو انتہائی معمولی نوعیت کا ولیمہ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ کی نکاح ہوا، رخصتی ہوئی تو آپ کے بعد کھانے کے لیے کوئی ولیمہ کا انتظام نہیں تھا. حضرت سعد رضی اللہ کے گھر سے ایک بڑا پیالہ دودھ کا آیا تھا، وہی حاضرین کو پیش کر دیا، پلا دیا. یہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو جنگ خیبر میں قید ہوئی تھی اور باندی بنی حضور کو آزاد کیا، اور رستے ہی میں ان سے نکاح بھی ہو گئے. تو ان کا ولیمہ کیا تھا؟ پیغمبر کریم علیہ السلام کے پاس کچھ ستو تھے، کچھ کھجوریں تھیں. آپ نے عام صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس بھی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب اکٹھی کرو. تو یہ ستو تھے یا کھجوریں تھیں لوگوں کے پاس، یا کچھ پنیر وغیرہ. تو وہ ایک چمڑے پر دسترخوان پہ سب کچھ بچھا دیا، اپنا بھی صحابہ کا بھی. فرمایا کھاؤ، یہی صفیہ کا ولیمہ، یہی صفیہ کا ولیمہ. تو یہ ایک ولیمہ جو حضرت زینب کا کیا، یہ باقاعدہ اور اہتمام کے ساتھ، اس میں باقاعدہ ایک بکری ذبح کی گئی اور روٹیاں پکائی گئی، اور اہتمام سے یہ ولیمہ ہوا. 300 آدمی اس پر مدعو کیے گئے، اور کے بعد میں پھر 300 سے زیادہ کو بھی کرایا. تو یہ چونکہ بڑا ولیمہ تھا، اس میں باقاعدہ گوشت بھی پک رہا ہے، روٹیاں بھی پک رہی ہیں، اور کمرہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب حضرت زینب جو ہے اسی کمرے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی، ادھر لوگ بیٹھے ہوئے پیچھے، اور بہت جگہ نہیں، اور لوگ بھی کچھ آگے وقت سے پہلے. اب حضور سے پریشان بھی ہے، اور کچھ یہ کہ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں. ان کو یہ کھانا کھا کے جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے. تو اس پہ حضور سے کو پریشانی بھی تھی، لیکن حیا کی وجہ سے آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ میاں بس کرو جو تو پریشان آپ ہو رہے تھے. اسی پریشانی میں آپ ایک دفعہ باہر نکل بھی گئے، شاید میرے جانے سے یہ بھی نکل جائیں، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہوا. واپس آئے تو حضرت سے پوچھے کہ کوئی لوگ ہیں کہ ابھی بیٹھے. پھر آئے، جب پھر حضور گئے، اب انہیں احساس ہو کہ وہ شاید ہماری وجہ سے حضور، تو تب اٹھ کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ دیکھو وہ تو اپنی شرم و حیا کی وجہ سے تمہیں اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن اللہ تمہیں بتا رہے ہیں، اس لیے کھانا کھاؤ تو پھر فوراً چلے جاؤ، اور یہ کہ وقت سے پہلے آ کر کھانا پکنے کا انتظار بھی نہیں کرو.
ان ساری چیزوں کا تعلق اصل میں میزبان کی صورت حال ہے. اگر وہ پہلے آنے سے ناراض نہیں ہوتا آ سکتے ہیں. کھانا کھا چکنے کے بعد بھی بیٹھنے سے اس کو تکلیف نہیں ہے بلکہ خوش ہو رہا ہے تو سکتے. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کھانا کھایا اس کے بعد تقریریں بھی شروع ہو جاتی ہیں, لازوانیاں بھی ملتے ہیں, پتہ نہیں کیا جی بڑے اہتمام. اس لیے کہ یہاں پروگرام ہوتے اسی طرح کے ہیں, لیکن جہاں میزبان کو تکلیف ہے ان چیزوں سے تو وقت کی پابندی کرنی ضروری ہے. تو یہ ولیمے میں اتنے جو لوگ مدد کیا کرتے ہیں رسم صرف محض رسم طور پر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت زینب سے حضور کی شادی ہو گئی ہے, اور یہ رسم اللہ نے توڑ دی ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے, اس لیے خاص اس کا اہتمام کیا. ورنہ اور کہیں آپ نے جیسے کہ میں پتہ ہے 2 میں ایک مدد سے دودھ ہی تقسیم کیا اور دوسری میں تھوڑا سا سامان اپنے پاس کا کچھ صحابہ سے لے کر وہ کسی کا کیا بھی نہیں, کئی شادی ولیمہ ہوئی. لیکن ہمارے یہاں تو اتنی اہتمام ہے ولیمے کا کہ سوچ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ولیمہ کرنا ہے اور فلانے سے زیادہ مہمان بلانے ہیں, فلانے سے زیادہ اچھا ہوٹل بک کرنا ہے, فلانے سے زیادہ اچھا کھانا کھلانا ہے, تو اپنے پاس نہیں ہے تو پھر قرضے لیتے ہیں. تو یہ جتنی توفیق ہے اسے کرو, اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کرنے کی ضرورت ہے. تو اے ایمان والو, نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے الی طعام یعنی کھانے کی, اور پھر غیر ناظرین الا وقت سے پہلے آ کر کھانا پکنے کے انتظار بھی نہ کرو. کھانے جہاں پک رہا ہے اس کو دیکھو نہیں, اس کا انتظار نہیں کرو. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, لیکن جب تم کو بلایا جائے تو گھر میں داخل ہو. فاذا طعمتم فانتشروا, جب کھا لو فوراً اٹھ کے نکل جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اور گپ شپ میں اپنے آپ کو مت لگاؤ. اس لیے کہ ان ذالک کان یؤذی النبی, تمہارا یہ عمل نبی کی ایذا کا باعث ہے, تکلیف کا باعث ہے. اور پھر وہ فیستحی منکم, وہ تمہیں کچھ کہنے سے شرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باحیا تھے, اور حیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, جی وہ حیا تو ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں, یہ تو عام حکم ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر ایمان ہے اسی قدر کی حیا کا معاملہ بھی. اس لیے آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں یعنی حیا آتی ہے کہ کسی کو کچھ کریں, ذاتی دینی معاملے میں نہیں, دینی مسائل میں نہیں, لیکن ذاتی معاملہ ہے تو آپ حیا کرتے تھے, کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے, کسی کو تکلیف نہ ہو بلازاری. واللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا. مطلب کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو مخلوق کی صفت ہے, تو اللہ کی ایسی صفات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے دھڑک بات بتاتے ہیں. نبی اپنی ذات کے معاملے میں تکلیف برداشت کر کے اس چیز کو نہیں بیان کرتے, پر وہ ایک شرعی حکم ہے جو نبی نہ کرے اپنی ذات کے بارے میں ان کو اختیار ہے, لیکن اللہ تو بیان کرے گا کہ یہ شرعی حکم ہے. نبی کو ستاؤ نہیں, ان کو ذرا سی بھی تکلیف مت پہنچاؤ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن پہلے بھی یہ بات میں نے بیان کی کہ ہر معاملے میں وہ ماؤں کا حکم نہیں رکھتی, بلکہ بعض چیزوں میں ان کا حکم ماں جیسا ہے, لیکن بعض چیزوں میں ان کا حکم اجنبی اور اس جیسا ہے.
جس میں یہ کہ پردہ، تو حقیقی ماں یا ستیلی ماں یا رضائی ماں سے پردہ نہیں، یعنی خلوت میں آپ ان کے ساتھ تنہائی میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، جس نے دودھ پلایا ہے یا یعنی والد کی دوسری بیوی ستیلی ماں ہے یا اپنی حقیقی، تو ان سے پردہ نہیں، لیکن امہات المومنین سے پردہ ہے۔ وہ مائیں تو ضرور ہیں لیکن ان سے پردہ ہے۔ اسی طریقے سے حقیقی ماں، ستیلی ماں یا رضائی ماں، ان کی اولاد سے نکالی، ابھی ان کی بیٹیوں سے نکالی ہو، کیونکہ بہنیں رضائی بہنیں یا حقیقی بہن، لیکن نبی کی بیویوں کی بیٹیوں سے نکاح امتی کر رہی ہے، یعنی وہ ایسی مائیں نہیں ہیں کہ ان کی بیٹیوں سے نکاح ہو، مائیں تو ہیں لیکن ان کی بیٹیوں سے نکاح جیسا طیب کا نکاح ہوا، یہ فاطمہ کو تو بہرحال اس لحاظ سے وہ اجنبی ہیں کہ پردہ ان سے ہے، اس لحاظ سے مائیں ہیں کہ حق ان کا ماؤں سے بھی زیادہ بڑا ہے، لیکن اس لحاظ سے بھی مائیں نہیں ہیں کہ ان کی جائیداد آپ نے امت ان کی جائیداد وراثت میں ہے، وراثت بھی نہیں لے سکتے، وہ لے سکتے ہیں کہ ان کی حقیقی اولاد ہے، باقی امتی وراثت نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال بعض چیزوں میں اور اس چیز میں مائیں کہ ان کے ساتھ نکاح جائے گی، اس لحاظ سے بھی مائیں ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح جائے گی، لیکن اس لحاظ سے مائیں نہیں ہیں کہ ان کی بیٹیوں سے نکاح نہ ہو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پردے کے بارے میں ان کا حکم اجنبی جیسا ہے، اس لیے اذا سألتموهن، جب ان سے کوئی چیز مانگو، فاسألوهن من وراء حجاب، تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر مت مانگو۔ اپنی ماں ہے، رضائی ماں ہے تو سامنے آ کر مانگ سکتے، لیکن نبی کی بیوی ماں ہے پر اس سے جو کچھ مانگنا ہوگا من وراء حجاب، پردے سے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، ذالکم یہ بات تمہاری کہ ان سے پس پردہ بات کرو، پس پردہ ان سے چیز مانگو، اطہر لقلوبکم یہ تمہارے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، تمہارے دلوں کی بہت زیادہ ستھرائی اور پاکیزگی کی بات ہے، یعنی دل تمہارے زیادہ پاک صاف رہیں گے، وقلوبہم اور ان کے دل بھی بہت زیادہ پاک صاف رہیں گے۔ اب دیکھیے امت میں صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ اور امت میں نبی کی بیویوں سے زیادہ پاکیزہ دل والی کون ہو سکتی ہیں؟ تو جب سب سے زیادہ پاکیزہ اور ستھرے دلوں والے مرد اور عورتوں کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ من وراء حجاب ایک دوسرے سے بات کریں یا چیز مانگیں، تو ہمارے معاشرے کی حکم ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیسے کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، تمہارے دل سے رب پاک ہے جو کہ جن کے زیادہ پاک ہیں، جن کی پاکیزگی کا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے، انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو پاک کر دیں اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خوب پاک کر دیں، تھوڑا نہیں خوب۔ تو جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ خوب پاک کرنے کا حکم دے رہے ہیں ان کو بھی پردے کا حکم ہے، جہاں دلوں کی پاکی یہ کام خود جانتے ہیں، تو پھر وہاں پر ان کا کیسے دے؟ دوبارہ پردے کے کچھ احکامات سورہ نور میں گزر چکے ہیں، کچھ ابھی یہاں بھی آگے آنے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں مناسب نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، ستاؤ کسی بھی طریقے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے بھی ایذا کر پہنچاؤ، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ آگے سورہ حجرات میں جا کر آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے ایمان ضائع ہو جائے۔
کہ نبی کریم علیہ السلام کی کچھ غیر شعوری طور پر اگر بے ادبی ہوگی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارا ایمان ضائع ہوگا، تو اس قدر تمہیں محتاط ہونا ہے کہ ذرا بھی ان کو ایذا نہ پہنچے۔ تو ایذا تو کسی مسلمان کو پہنچانا بھی جائز نہیں، جس کے بھی آگے آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور بھی زیادہ اہمیت کا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تمہیں مناسب نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ بھی تمہارے جائز نہیں کہ تم ان کی بیویوں سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی شادی کرو۔ اس لحاظ سے بھی وہ تمہاری مائیں ہیں کہ ان کے ساتھ امتی کرے گا، جائز نہیں ان کے جانے کے بعد۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، تمہارا یہ کام اگر تم نے کر لیا تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا اگر کسی نے کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی خاتون کو طلاق دی ہو جی اور اس سے کسی نے شادی کی ہو، ایسا تو واقعہ نہیں ہوا۔ ایک قصہ آتا ہے کہ کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا، صرف نکاح کیا لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم ہوا، تو اس کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے کسی سے شادی کر لی تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ امہات المومنین میں شامل نہیں تھی، یہ امہات المومنین میں شامل نہیں تھی۔ ایک ایسا واقعہ آتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھیک ہے، لیکن باقی دو بیویوں کا انتقال آپ کی حیات طیبہ میں ہوا، حضرت زینب بنت خزیمہ کا مدینہ میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکہ میں، اور باقی جتنی بیویاں تھیں 9 آپ کی رحلت کے وقت، تو یہ ان کے لیے ہے کہ من بعد ہی آپ کے بعد کسی کے ساتھ جائز نہ ہونے کے اس حکم کے آنے کے کئی وجوہات مفسرین نے لکھے کہ کیوں حضور کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، تو اس میں کئی واقعات لکھے۔ اصل صاف سیدھی بات وہ جو آیت میں بتائے کہ وہ بیویاں، حضور کی بیویاں تمہاری مائیں، حضور کی بیویاں تمہاری مائیں تھی، تو جب مائیں ہیں تو یہاں نکاح نہ ہونے کے جواب تو یہ ہے کہ وہ مائیں ہیں، اس لیے تمہارا نکاح سمجھے۔ باقی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بلکہ کئی مفسرین نے کہ حضور کا نکاح ان سے ٹوٹا ہی نہیں تھا، وہ اب بھی حضور کی منکوحہ ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اگرچہ تبھی موت ان پہ طاری ہوئی، جیسے انکم میتون و میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، یا کل نفس ذائقۃ الموت جی، لیکن تبھی موت کے بعد آپ کو اللہ نے ایسی حیات جاویدانی بخشی ہے کہ اس سے زیادہ کامل اور مکمل کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موت کے بعد کی زندگی کا ذکر فرمایا شہداء کہ شہید مرتا ہے، ظاہر بات ہے حقیقت میں مرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہم کو رزق بھی ملتا ہے۔ تو جب شہید مر چکا ہے، جنازہ ہو چکا ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے، بیوی بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں، جائیداد تقسیم ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ کہتے کہ اس کو مردہ نہ کہو، تو معلوم ہوا کہ موت کے بعد اس کو اللہ ایسی حیات دیتے ہیں جو عام لوگوں کی حیات سے کہیں بلند تر ہوتی ہے۔ تو جب شہید کی حیات برزخی اس طرح کی قرآن نے بیان کی، خود حضور نے بھی بیان کی کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے شہیدوں کی، اور ان کو پھر جنت میں
چھوڑ دیا جاتا ہے، تو گھومتے پھرتے کھاتے پیتے بھی عرش الہی کے نیچے آ جاتے ہیں، پھر جاتے جنت میں۔ تو جسم تو قبر میں رہتا ہے، جسم تو زیادہ تر مرا ہوا ہے، لیکن روح ایک دوسرے جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب شہید کا یہ معاملہ ہے تو نبی کا معاملہ تو بہت بلند ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دور سے درود پڑھا تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، اور جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا تو میں خود سنتا ہوں۔ یعنی یہ حدیث کچھ 6-7 سندوں کے ساتھ روایت ہے، ایک سند میں راوی کمزور ضرور ہے لیکن ساری سندیں کمزور نہیں، ایک سند بالکل صحیح ہے۔ اور معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو کھڑے ہونا یہ روح کی صفت نہیں ہے، روح کھڑا بیٹھتی نہیں، جسم کی صفت کھڑا ہونا۔ تو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کی اجسام، اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ اس کو کھائیں، تو نبی کا جسم مٹی نہیں کھاتا، وہ بالکل سلامت رہتا ہے۔ جب سلامت رہتا ہے تو اس کا کنیکشن روح کے ساتھ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ روح تو کسی کی نہیں مرتی ہے، روح تو کسی انسان کی بھی نہیں مرتی، وہ خود کی زندہ ہی رہتی ہے، جسم سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن شہید یا نبی یا حافظ یا عالم یا عابد وغیرہ کی درجہ بدرجہ ان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ اس قدر مضبوط رہتا ہے کہ ان کے اجسام دیر تک سلامت رہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی آپ کو یاد رکھیے کہ مٹی کی خاصیت بھی ہوتی ہے، بعض جگہ کی مٹی جسم کو کھاتی تو کافر کا جسم بھی سلامت رہتا ہے، لیکن بعض جگہ کی مٹی میں ایسے مقناطیسی اجزاء ہوتے ہیں کیمیاوی کہ بہت جلدی ہی مٹی کھا جاتی ہے۔ جیسے آپ کے سعودی عرب میں آتے ہیں تو جرد الوغیرۃ معلّہ میں ہر 5-6 مہینے کے بعد قبر میں جسم ختم ہو چکا ہے، چند ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا تعلق زمین کے اجزاء سے بھی ہے کہ بعض زمینی اجزاء جسم کو نہیں کھاتے، تو وہاں کافر کا جسم ہی پڑا رہتا ہے۔ تو یہ کوئی پکی بات نہیں کہ جس کا جسم سلامت ہے تو وہ کوئی اچھا ہی آدمی ہے، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ حافظ ہے، عالم ہے، عابد ہے، شہید ہے، نبی کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو نے فرمایا کہ ان کے جسم کو نہیں کھاتی ہے کہیں بھی ہو، تو ان کے اجسام بھی دیر تک قائم رہتے ہیں اور وہ روح کا کنیکشن ان کے ساتھ بڑا مضبوط رہتا ہے۔ تو خیر بات آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، جو زندہ ہے تو اس کا نکاح برقرار ہے، جب نکاح برقرار ہے تو سب نہیں بدل گئے دوسرے سے جب نکاح ہونے کا۔ تو کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، بیوی ہونے کی، یعنی حضور کی بیویاں ماں ہونے کی وجہ سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اکبر کے حیات ہونے کی وجہ سے، یا اور بھی کئی وجوہات انہوں نے لکھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بعض منافقین یہ باتیں اڑاتے تھے کہ نبی کا انتقال ہوا تو میں فلانی ان کی بیوی سے نکاح کروں گا، بلکہ بعض صحابہ کا بھی خاتون کے حکم تو نہیں آیا تھا، ان کو پتہ تو نہیں تھا، وہ عام قانون سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی مر گیا تو اس کی بیوی سے دوسرے شکل، تو بعض صحابہ نے بھی اس قسم کے خیال کا، یا عبد الرحمن بن عوف ہے یا حضرت طلحہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا خیال ظاہر کیا تھا کہ حضور کا اگر انتقال ہو گیا تو میں فلاں سے شادی کروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ نے سخت توبہ کی، استغفار کی ہے، غلام بھی آزاد کیا کہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی یہ بات بتانے کی، مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ سخت قانون ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھیج دیا کہ نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح درست نہیں۔ ان
تبدو شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرتے ہو، کسی کے سامنے ظاہر میں کوئی بات کرتے ہو، اور تخفو یا دل میں چھپا رکھتے ہو، تو فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بھی نہیں حضرات کے بارے میں کہ بعد نے دل میں یہ رکھا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد میں فلاں آپ کی اہلیہ سے شادی کروں گا، کسی نے جیسے حضرت طلحہ نے زبانی کہہ دیا تھا کہ میں حضرت عائشہ سے نکاح کر دوں گا، بس نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دل میں کوئی اس قسم کی چیز چھپاتے ہو یا زبان سے کہتے ہو، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اب قانون یہ ہے۔ تو انہوں نے بہت استغفار کیا، توبہ کی، غلام آزاد کیا کہ میری زبان سے ایسا لفظ نکلا کیا۔ تو یہ آیت کے نزول سے پہلے کی بات تھی، اور دوسری بات اللہ کا ہوا۔ اگلی آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ محارم کے بارے میں، جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں ازواج مطہرات اور دوسری مسلمان خواتین کا حکم ایک ہی ہے، کیونکہ سورہ نور میں گزر چکا ہے کہ کن مردوں سے عورتوں کا پردہ نہیں، کن مردوں سے عورتوں کا پردہ نہیں، یعنی جو ان کے محرم ہیں۔ یہاں نقل نے یہ بتایا کہ جو قانون عام عورتوں کا محرم مردوں کے بارے میں ہے وہی ازواج مطہرات کا ہے، کہ ان کے بھی جو محرم ہیں وہ ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اس سے کوئی پردہ نہیں، جیسے کہ عام عورتوں کا نہیں ہے اس طرح ان کا نہیں ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ کیونکہ ازواج مطہرات کے خاص احکامات بیان ہو رہے تھے، تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید محرم بھی ان سے نہیں مل سکتے، یعنی محرم ان سے مل سکتے ہیں اور ضرور پردہ۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی گناہ نہیں ان ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے ساتھ ملنے سے، کہ ان کے والد جو ہیں وہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں۔ ولا ابنائہن، اور نہیں ان کے بیٹوں سے، بیٹے بال بیٹے ہیں، باپ باپ ہے۔ ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں سے کوئی پردہ ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھتیجوں سے کوئی پردہ ہے۔ ولا ابناء خواتہن، اور نہیں بھانجوں سے، بہنوں کے بیٹوں سے۔ ولا نسائہن، اور نہیں اپنی مسلمان عورتوں سے۔ اپنی مسلمان عورتوں کو اس لیے کہا کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو احتیاط برتنی چاہیے، اس لیے نسائہن، یعنی اپنی عورتیں، مسلمان عورتوں سے مسلمان عورت کا پردہ نہیں، لیکن غیر مسلم عورتیں تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یعنی اس درجہ کا پردہ تو نہیں جیسا غیر محرم مردوں سے ہے، لیکن پھر بھی یعنی اس کے سامنے اس طرح نہ رہے جیسے کہ عام اپنی مسلمان عورتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ غیر مسلمہ ہیں، وہ ضرور جا کر ادھر ادھر پھر کو پھیلائیں گی اور خرابی پیدا کریں گی۔ وَلَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اور ان سے بھی پردہ نہیں جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں، یعنی ان کے جو غلام باندیاں ہیں، تو جیسے عام مسلمان عورتوں کے غلام باندیوں سے ان کا پردہ نہ تھا، تو امہات المومنین کے بھی جو غلام یا باندیاں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ غلام کے ساتھ حج کے لیے اگر ایسے رشتے میں حج کے لیے جا سکتے ہیں، جس کے ساتھ نکاح کبھی بھی جائز نہیں تو اس کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ محرم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی شادی نہ ہو سکتی ہو، اس کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آدمی کس نوعیت کا ہے، صرف یہ محرم نہیں، اگر وہ فاسق اور فاجر ہے، بد کردار ہے، تو پھر اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ اصل مقصد جو محرم کا ہے وہ تو نہ ہوا، محرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تحفظ کرے جی، اور اگر اس سے تحفظ کی امید ہی نہیں ہے، وہ اس قسم کا آدمی ہے تو اس کے ساتھ ہو، لیکن عام طور پہ چونکہ ایسا نہیں ہوتا اس لیے محرم کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا
وَاتَّقِينَ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتی رہو. یہ کس کو کہا؟ حضور کی بیویوں سے کیا کہ وَاتَّقِينَ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتی رہو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتی رہو. یہ تھے احکامات. یہاں یہ سب کچھ تو رسم کے ساتھ خصوصیت کا تعلق رکھتے ہیں اور کچھ خاص نہیں، عام ہیں، جیسے کہ گھروں میں آنے جانے کے مسائل جو ہیں نا وہ عام ہیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے. اور یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی آدمی فالتو آ رہا ہے، زائد آدمی آ رہا ہے، تو گھر والوں کو بتانا چاہیے. جیسے کوئی ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے دعوت، تو آپ کے ساتھ 4 آدمی اور بھی تھے، تو دعوت میں موجود تھے. رستے میں ایک اور صاحب بھی شریک ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہ جو آدمی بن بلائے مہمان ہو، بغیر بلائے مہمان ہو، وہ ہوتا ہے دخل سائق و خرج مغیرا، کہ وہ گھر میں داخل ہوا تو چور کی حیثیت سے اور نکلا تو ڈاکو کی حیثیت سے. تو اس لیے بغیر بلائے نہیں. تو اگر کوئی آدمی جیسے کہ حضور کے ساتھ وہ 5 معاملے شریک ہو گئے، یعنی 5 سواب تھے، 4 صحابہ اور ایک وہ چھٹا تھا. تو جب میزبان کے دروازے پہ پہنچے تو آپ نے بات سے آواز لگا کہ بھائی ایک آدمی بن بلائے مہمان ہمارے ساتھ ہے، اگر ایک آدمی کے زائد کھانے کا انتظام ہے اور تم اجازت بھی دیتے ہو تو اس کو اندر لائے، نہیں تو اس کو ہم واپس کر دیں. اس کو ضرور ساتھ لے جائیں، واپس آتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانا، مہمان بننا، یہ درست نہیں. بغیر اجازت کے جانا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں چاہیے. اور یہ کہ پھر باقاعدہ دعوت میں شریک ہو جائے تو کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو میزبان کو پہلے سے اطلاع کر دینی چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی اور آدمی بھی آ رہا ہے. وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو واپس کر دیتے، اس میں کوئی بات نہیں. تو مقصد یہ کہ ایک تو گھروں میں داخلے کی اجازت تھی، پھر یہ کہ میزبان کا خیال رکھنا کہ ہماری کسی چیز سے اس کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، قبل از وقت آنے کی تکلیف یا کھانا کھانے کے بعد بیٹھنے کی تکلیف یا اور بھی کوئی تکلیف، تو میزبان کا خیال رکھے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یہ میں نے کہا عام حکم ہے، جیسے حضور کے لیے ایسے امتی کے لیے بھی. اور ایک یہ بیان کر کے پردے جی یہ امہات المومنین بے شک امت کی مائیں ہیں، لیکن پردے کے لحاظ سے ان کی حیثیت اجنبی کی ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ نبی کی بیویاں اماتوں تو ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جیسے کہ ماؤں کے ساتھ. تو یہ تھے کچھ مسائل خصوصی اور کچھ عمومی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت